اور پروگرام میں دیگر کچھ موضوعات بھی ہیں. سرحدوں کی بات کرتے ہیں اور مشرقی لداخ سمیت شمالی سرحدوں پر جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ذرا آپ کو بات بتانی ہے، کیونکہ ایک اہم بیان مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کا سامنے آیا اور وزارت خارجہ کے اس بیان کے مطابق ان شمالی سرحدوں پر پچھلے 3 برسوں کے دوران انکلوڈنگ کووڈ، جہاں پر کافی زیادہ چیلنجنگ صورتحال رہی، لیکن اس کے باوجود بھی مرکزی حکومت کی حصولیابیاں جو ہیں ان میں یہ گنواتے ہوئے نظر آئے کہ بھرپور جواب بالخصوص لداخ کے اندر مشرقی حصے میں دیا گیا. ان نے یہ بھی کہا کہ شمالی سرحدوں پر جو چیلنج تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور قومی سلامتی کے لیے جو ضروری فوجی تعیناتی تھی اس کو ہم نے برقرار رکھا، اور سب سے بہتر اقدامات میں سے ایک یہ تھا. اگرچہ تعطل مکمل طور ختم نہیں ہو سکا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر یا حقیقی کنٹرول لائن پر، باوجود اس کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کے مطابق اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے مثبت پہلو اور مثبت سوچ کے تحت اقدامات حکومتی سطح پر نئی دلی کے درمیان کی جانب سے کیے گئے تاکہ دلی اور بیجنگ کے درمیان یہ جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں. یہ سب باتیں اس وقت کی جا رہی جب فکی کی طرف سے ایک پروگرام میں بطور مہمان خصوصی وہ شریک تھے اور کہا کہ صرف ایک نہیں 2 طرفہ چیلنج کے باوجود بھی اس خطے کے اندر سلامتی صورتحال کہیں پر ڈھیریل نہ ہو، خراب چیزیں نہ ہوں، اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے. اور سب سے خاص بات یہ ایک بار پھر سے انہوں نے تصدیق کی کہ 3 برسوں بعد بھی جو تعطل LAC پر تھا وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس بیان میں وہاں پر تصدیق ہوتی ہے جہاں ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ شمالی سرحدوں پر جو ایک طرح سے آمنا سامنا تھا، جو کنفرنٹریشن تھی پیپلز لیبریشن آرمی اور دوسری طرف انڈین آرمی کی، اس لیے دونوں طرف سے تعیناتی ہے آج تک ہم نے وہ برقرار رکھی ہے، جس کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے کہ فوجوں کو پیچھے ہٹانے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاشنے کی جو کوششیں اس کی کوئی مثبت رزلٹس ابھی تک نہیں آئے ہیں. وزیر خارجہ کو سنیے گا جو ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے دلی کے اندر، جن نے ان باتوں کا اظہار کیا اور یہ بھی تصدیق کر دی شاید یہ تعطل ابھی ختم نہ ہو جس حساب کی صورتحال بنی ہے، جس کے لیے کوششیں تو ہوئی ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کوششوں کے نتائج ابھی تک سامنے نہیں آئے جتنی توقعات تھیں. It could even be what happens at the border. Again, you all know, last 3 years, we've had an exceptionally difficult time in terms of the challenges on our northern borders. But even though this happened in the middle of COVID, yet we responded very resolutely, very determinedly, and to date, we still remain deployed in whatever manner is necessary for our national security. Or even in terms of, our own issues. There's no society which has been more traumatized in the modern era than us when it comes to terrorism. So putting terrorism on the international map and making sure that it's not like, in the world, sometimes you feel terrorism in some geographies have a certain importance, in other geographies they don't, because who shapes the narrative assigns a certain weight to geographies. So how do you put terrorism, and again how do you respond to it when it happens? So that sense of resolution, of determination, of willing to speak your mind, of willing to shape the global agenda. I was with the Prime Minister when we went in for the COP28. Now, if you looked actually at the last few COPs, the most powerful ideas when it comes to climate action and climate justice are actually coming out of India. The solar initiative came out of India. The idea of a sustainable lifestyle came out of India. The idea of a disaster resilient infrastructure came out of India. Or the idea of a larger international grid, a one world, one grid. So, how do you actually put your ideas, shape the outcomes, determine the narratives? This is also part of being Bharat. چین بھارت چین پاکستانی سرحد پر کیا کچھ چل رہا ہے اور کس طریقے سے حالات پر قابو کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ کیا جانا چاہیے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس پر گفتگو کے ساتھ ساتھ لائن آف ایکشن بھی کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کا بڑا